بات بھی یاد رکھ لیجئے کہ قرآن اپنے پڑھنے والے کے حق میں سفارش کرے گا اگر اس نے اس کا حق ادا کیا تو، اور اگر اس نے اس کا حق ادا نہیں کیا تو قرآن اس کے خلاف میں گواہی دے گا۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ یہ کتاب ہمارے حق میں گواہی دے، یہ ہمارے خلاف میں گواہی دے، فیصلہ ہمارا ہے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، امید کرتے ہیں آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیا ہوگا اور بیل آئیکن بھی دبا دیا ہوگا۔ آج کچھ بات آپ کے سامنے رکھنی تھی قرآن کے حوالے سے۔ قرآن کی اہمیت اور اس کی افادیت سے ہم سب واقف ہیں اور ہم میں سے کوئی اس کے بارے میں انکار نہیں کرتا، لیکن اصل جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم اللہ کی کتاب کو اپنے زندگی میں وہ مقام دیتے ہیں جو اسے دینا چاہیے یا جو اس کا حق ہے۔ اور جس کورس کی بات ہم کر رہے ہیں، چاہے پھر وہ ناظرہ والا معاملہ ہو، قرآن فہمی والا معاملہ ہو، یا پھر اور دیگر چیزیں جو قرآن کے حوالے سے آ سکتی ہیں، اس کے لیے بھی توجہ اور سنجیدگی کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود بات یہ ارشاد فرمائی ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت اور یاد دہانی کے لیے آسان کیا ہے، تو ہے کوئی تم میں سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو قرآن اس لحاظ سے بہت آسان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت آسان زبان کے اندر نازل کیا ہے اور بہت جلدی یہ ہماری زبانوں پہ چڑھ بھی جاتا ہے۔ لیکن اس سلسلے میں آج کتنے ہی مسلمان ایسے ہو گئے جو اس کو پڑھنا ہی نہیں جانتے، ان کی زندگی گزر جا رہی ہے، وہ اپنی عمر کے آخری پڑاؤ میں ہے، لیکن کتنی بڑی محرومی ہوگی کہ وہ پوری اپنی زندگی کے اندر بھی قرآن کو پڑھ ہی نہیں پائے۔ جس کورس کی بات ہم کر رہے ہیں یہ بہت آسان ہے، آپ چاہے عمر کے کس بھی حصے میں ہو، اگر آپ یہ سیکھنا چاہیں تو کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ میں پڑھاتا ہوں، ماشاءاللہ لوگ استفادہ کر رہے ہیں، وہ لوگ بھی جو جاب سے ریٹائر ہو گئے ہیں وہ بھی ہے، وہ لوگ بھی جنہیں بچپن میں بھی پڑھائی نہیں کی تھی، اب وہ کہیں بزنس کر رہے ہیں، بڑے بزنس مین ہیں، کہیں کام کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، وہ اب سیکھ رہے ہیں، تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، بہت کم وقت میں انہوں نے سیکھ لیا ہے۔ تو یہ چیز ہمارے اندر ہو سکتی ہے۔ تو جو لوگ سیکھنا چاہتے ہیں اور جو لوگ نہیں چاہتے کہ کل آخرت میں اللہ کے حضور اس طرح سے کھڑے ہو کہ اگر اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا تو نے میری کتاب پڑھی ہے، تو کیا جواب دیں گے؟ دوسری بات قرآن فہمی کے سلسلے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود ارشاد فرماتا ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم اقفالھا، کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے کہ ان کے دلوں پہ تالے چڑھے ہوئے ہیں؟ تو قرآن صرف تلاوت کی کتاب نہیں ہے، تلاوت کرنے سے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس سے ثواب تو مل جائے گا، اجر و ثواب مل جائے گا، کیونکہ اس کے اوپر اجر ثواب بھی ہے۔ اللہ کے رسول نے خود یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک لفظ ہے، بلکہ الف ایک لفظ ہے، لام ایک لفظ ہے، میم ایک لفظ ہے، یعنی الف لام میم کہنے پر، پڑھنے پر 30 نیکی مل جائے گی۔ تو اس حوالے سے بھی ہم نے دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھنے کا ثواب کس طرح سے ہے۔ دوسری چیز جو ترجمے کی بات کر رہے تھے، اس کو سمجھنے والا معاملہ، تو پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ اس کو پڑھنا نہیں آتا لوگوں کو، تو انہوں نے پڑھنا چاہیے۔ اب جن لوگوں کو پڑھنا آتا ہے انہوں نے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ بھی محرومی نہیں تو اور کیا ہے کہ آپ اللہ کا کلام پڑھ تو رہے ہیں لیکن اس کو سمجھنے سے قاصر، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، اگرچہ کہ آپ اسی زبان کے اندر اپنی نمازیں ادا کرتے ہیں، اسی زبان میں آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر سمجھ نہیں پائے تو پھر ہم نے کیا حاصل کیا قرآن سے؟ اس لیے بھی قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے۔ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے
تبھی تو سمجھ میں آئے گا نا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، وہ ہم سے کس طرح کی زندگی یہاں پر گزارنا چاہتا ہے، اس نے ہمارے زندگی کا مقصد اور نظم العین کیا دیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ اب اس سلسلے میں جو ہماری صورتحال ہے، بہت سارے حفاظ اکرام ہیں، انہوں نے قرآن کو حفظ کر لیا ہے، مشکل جو کام ہے انہوں نے کر لیا، اس کو حفظ کر لیا، عربی متن کو زبانی یاد کیا ہے پورے قرآن مجید کو، مشکل کام انہوں نے کر لیا ہے۔ لیکن اب ایک آسان کام کرنا ہے۔ آسان کام کیا ہے؟ اس کو سمجھنا ہے، اور سمجھنے کے لیے بہت زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کو وہ 100% مشکل کام لگتا ہے قرآن کو حفظ کرنا، تو اس کے مقابلے میں یہ قرآن فہمی کا جو معاملہ ہے، یہ کورس جس کی ہم آسان طریقے سے آپ کو سکھانے کی بات کر رہے ہیں، وہ 10% ہوگا میرے خیال سے۔ صرف 10% آپ کو محنت کرنی پڑیں گی اس کے مقابلے میں۔ لیکن اس 10% محنت کے نتیجے میں آپ نے جو قرآن حفظ کیا ہے، آپ اس کو سمجھ جائیں گے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں۔ اور یہ کورس کرنے کے بعد آپ دیکھ لیجئے، نماز میں ہم تلاوت کرتے ہیں، ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ ہم کیا تلاوت کر رہے ہیں، اس آیات کے اندر اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ ہم دعائیں کرتے ہیں، ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ یہ دعائیں کیا ہے، پھر اس دعاؤں کے اندر دل لگنے والا معاملہ ہے، اس پر آمین کہنے والا معاملہ ہے، اس جذبات کے ساتھ میں۔ یہ چیز بھی ہمارے لیے، اور پھر جتنا وقت ہم اس کے لیے دیں گے اتنا ہمارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اس کو وقت دینا ضروری ہے۔ اب یہاں سے جب ہم کلاس سٹارٹ کریں گے تو آپ کو وقت دینا پڑے گا۔ آپ ایک ٹائم متعین کر لیجئے اپنے لیے کہ 15 سے 20 منٹ آپ کو دینا ہے، ریگولر دینا ہے، ایک فرمانبردار اسٹوڈنٹ کی طرح دینا ہے، کہ اس کو جو کام دیا جاتا ہے وہ کرتا ہے، اس کو ہوم ورک دیا جاتا ہے وہ کرتا ہے، اس کو کچھ یاد کرنے کے لیے کہا جاتا ہے وہ کرتا ہے۔ ہم آپ کو اس میں گرامر پڑھائیں گے، اور گرامر پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ اس گرامر کے ذریعے سے ہم آپ کو کچھ ووکیبلری یاد کرائیں، کچھ الفاظ معنی یاد کرائیں۔ کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ آپ اس کے الفاظ کو یاد کریں اور ان الفاظ کو جوڑنے کی ترتیب کو سمجھ لیں، تو آپ کو وہ زبان آ جائے گی۔ اور یہ کورس اگر جس کی ہم بات کر رہے ہیں یہ آپ کریں گے، تو اس کو کرنے کے نتیجے میں اس میں اور تھوڑی محنت آپ کریں گے، تھوڑی تفصیلات سے عربی کو آپ سیکھیں گے، تو آپ کو عربی لینگویج بھی آ جائے گی انشاءاللہ۔ لیکن ایٹ لاسٹ یہاں پر جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں، ہماری مادری زبان اردو ہے، اور یہاں پہ ہم عربی میں بول چال نہیں کرتے، تو کم از کم یہ کورس کر کے ہم اللہ کی کتاب کو سمجھنے والے بن جائیں۔ اور رہی بات عربی لینگویج کی، تو بہت سارے تجربات ہمارے سامنے ہیں۔ یہاں پر بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے عربی لینگویج سیکھی ہے، لیکن چونکہ یہاں پہ بول چال میں وہ نہیں ہے، اس لیے اس کا اتنا فائدہ نظر نہیں آتا۔ اور اس کے برعکس دوسری چیز ہے، یہاں سے جو لوگ عرب ممالک میں جاتے ہیں جاب کے لیے، چاہے پھر وہ ایک ڈرائیور ہی کیوں نہ ہو، لیکن 2 سال 3 سال 4 سال جب وہ باہر رہ کے آتا ہے تو اس کو اچھی خاصی عربی آ جاتی ہے، کیونکہ وہاں پہ بول چال میں عربی ہے۔ اس لیے کم از کم ایٹ لاسٹ ہم نے قرآن کی عربی سمجھنے کے لیے، جس پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے، جو ہمارے پاس صدیوں سے رکھا ہوا ہے، اور اس کو اگر ہم سمجھ نہ پائے تو پھر ہم نے کیا کیا۔ اور اس کے لیے ہم جتنا ٹائم دیں گے اتنے جو بینیفٹ ہے اس کی بات اگر ہم کریں، تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کو آپ نے نصیحت کی، ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ اے ابو ذر، تیرا قرآن کی ایک آیت کو سمجھ کر پڑھنا تیرے لیے 100 رکعت نماز نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ آج کی اس دور کے اندر کون پڑھتا ہے 100 رکعت نماز نفل؟ بچپن میں ہم نے دیکھا تھا، جب شب معراج، شب برات، شب قدر ہوتی تھی تو اس وقت بورڈ کے اوپر پورے 100 رکعت کی ترتیب لکھی ہوئی ہوتی تھی۔ آج کون پڑھتا ہے 100 رکعت؟ نفل نماز کی تو بات جانے دیجیے، آپ سنت کو بھی ہم صحیح طریقے سے نہیں پڑھتے۔ تو قرآن کی ایک آیت کو سمجھ کر پڑھنے کا ثواب 100 رکعت نماز نفل پڑھنے سے زیادہ ہے۔ تو اس کی اہمیت ہم کو سمجھ میں آتی ہے اس حدیث کے روشنی میں، اس حدیث کی روشنی میں اہمیت سمجھ میں آتی ہے قرآن کی اہمیت کیا ہے۔ پھر آپ دیکھیں، چاہے پھر ہم اکیلے رہتے ہو، انفرادی زندگی گزار رہے ہو، یا اجتماعیت میں جڑے ہوئے ہیں، اس کے باوجود بھی ہمارا تعلق کتنا مضبوط ہے اس کتاب سے، قرآن سے، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آج جو ہماری صورتحال ہے ایسی نہیں ہے، ہم نے قرآن کو پس پش ڈال دیا، اس لیے یہ ہماری صورتحال۔ اللہ کے رسول نے خود بات یہ ارشاد فرمائی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ تعالیٰ جو اس کتاب کا حق ادا کرے گا، قرآن کا حق ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو عروج اور سربلندی عطا کرے گا، اور جو لوگ اس کا حق ادا نہیں کریں گے اللہ ان کو پستی میں جھونک دے گا۔ تو آج ہماری
ہمارے اوپر وہ شیر ثابت آتا ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں تو وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو ہمیں سنجیدگی سے اپنے لیے اس قرآن کے لیے اس وقت نکالنا ہوگا۔ اور میں نے یہ کہا کہ اس قرآن کو ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ یہ جو کلاسز کی میں بات کر رہا ہوں، سیکھنے سکھانے کی میں بات کر رہا ہوں، اس میں ہم دیکھیں کہ جس طرح سے نمازوں کی پابندی ہم کرتے ہیں، 5 وقت کی نماز فرض ہم جاتے ہیں، 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں، لیکن کبھی اگر ہماری جماعت چھوٹ جائے تو کہ ہم نماز نہیں پڑھتے؟ ہم مسجد میں جا کر وہ نماز ادا کرتے ہیں۔ اور اگر ہماری نماز قضا ہو جائے تو کہ ہم نماز چھوڑتے؟ نہیں، اس قضا نماز کو بھی ہم ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ چاہے تو اس کو قبول کرے، چاہے جو معاملہ کرے، لیکن ہم اس کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جس طرح سے نمازوں کی اہمیت ہمارے پاس ہے، اسی طرح سے قرآن مجید کی اہمیت ہونی چاہیے ہمارے پاس۔ قرآن مجید کو ہم اتنی اہمیت دیں، تبھی جا کر ہم یہ کورس کو بہت آسانی سے سیکھ پائیں گے، تبھی جا کر ہم یہ کورس کو آسانی سے سیکھ پائیں گے۔ اور ہم دیکھیں یہ جیسے جیسے یہ کورس ہمارا آگے بڑھتا جائے گا، آپ کے دل کے اندر آپ خوشی محسوس کریں گے کہ آپ کو چیزیں سمجھ میں آ رہی، آپ کو اللہ کا کلام سمجھ میں آ رہا ہے۔ آپ اب تک اس سے ناآشنا تھے، اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ آپ کی اجنبیت کو ہم ختم کر دیں قرآن مجید سے، اور یہی ہماری کوشش ہے۔ تو اسی مناسبت سے آپ ان لوگوں کو بتائیے جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، ان کو ہم آسان طریقے سے سکھائیں گے۔ یہ آپ کے لیے ثواب جاریہ ہوگا اگر آپ کسی کے لیے راستہ فراہم کریں گے، کسی کی مشکل کو آپ دور کریں گے۔ کسی کو اگر قرآن سمجھنا ہے آپ اس کو بتائیے، انشاءاللہ ہم بہت آسان طریقے سے اس کو یہ چیز سکھائیں گے، بہت آسان طریقے سے۔ اور یہ بات آپ خاص طور سے یاد رکھ لیجئے کہ ہم اس کورس کے ذریعے سے کسی کو عالم، مفتی، فاضل نہیں بنا رہے۔ ہم تو صرف قرآن سے لوگوں کی اجنبیت کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ ایک بار لوگوں سے قرآن کی اجنبیت دور ہو جائے، بعد میں دیکھ لیجئے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ قرآن اپنا کام خود کر لے گا۔ وہ تو تاثیر رکھتا ہے نا، قرآن اللہ کا کلام ہے، وہ تاثیر رکھتا ہے۔ اسی حوالے سے آخری میں آپ کے سامنے ایک حدیث کو رکھوں گا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اب ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہم کیسے لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اور قرآن کے ساتھ میں ہم تعلق کیسا رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ بات بھی یاد رکھ لیجئے کہ قرآن اپنے پڑھنے والے کے حق میں سفارش کرے گا اگر اس نے اس کا حق ادا کیا تو، اور اگر اس نے اس کا حق ادا نہیں کیا تو قرآن اس کے خلاف میں گواہی دے گا۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ یہ کتاب ہمارے حق میں گواہی دے، یہ ہمارے خلاف میں گواہی دے، فیصلہ ہمارا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن مجید کو صحیح طریقے سے پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔